الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری اور سیاہ کار گناہ گار بڑی ندامت ہے، سیاہ کار گناہ گار بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری وہ دل کیا
کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور لاکھوں یزید آئے بصورت سیلاب، لاکھوں یزید آئے بصورت سیلاب، کسی لہر نے بھی آ کے دبویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور حاکم ردائے دین پہ کوئی داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پہ کوئی داغ تو دکھا، جس نے لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل کی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آنے والے لمحات، آنے والے شب و روز، لیلۃ القدر کی راتیں اور رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ ہمارے لیے باعث بخشش ہے، لہذا اس مہینے کے آخری یہ 10 دن بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ پورے مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور اختتام ہے۔ لہذا پیچھے جو سستی ہوئی، غفلت ہوئی، اس سستی اور غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، مائیں بہنیں بھی کوشش کریں، اور مسلمان نوجوان بڑے چھوٹے سارے اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو آخری دن ہیں، آخری راتیں ہیں، یہ ہماری قیمتی بن جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں اور ہمارے لیے نجات کا پروانہ جاری ہو جائے اور ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ شد مئزرہ کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، تہمد مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً آپ کو چادر مضبوطی سے باندھ لیتے، مقصود اس کا محدثین نے یہ بیان کیا کہ ان آخری دنوں میں اور خصوصاً اس مہینے میں آپ عبادت کے لیے ہماتن متوجہ ہو جاتے، مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے، اور آپ کا وقت دن اور رات عبادت میں، یاد الہی میں اور معرفت الہی میں گزرتا۔ لہذا پیارے آقا کے ماننے والے، متبعین، آپ کی ختم نبوت کا دم بھرنے والے، ان کو بھی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کے نقش پا پہ چلتے ہوئے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو قبول کرتے ہوئے دن رات کا شیڈول بنائیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر سحری سے افطاری تک، اور شام رات کے سونے تک، اور رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک اپنا شیڈول بنایا جائے، جس میں تلاوت ہے، ذکر ہے، رات کا جاگنا ہے، اور اس میں کچھ دیر سونا بھی ہے۔ اگر ہم گھر میں یا مسجد میں اگر ہم اعتکاف کی نیت سے تھوڑی سی نیت میں چینجنگ کر کے اگر یہ نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذی المسجد، یہ نیت کر لیں، یا گھر میں نیت کر لیں کہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری اعتکاف کی نیت ہے، تو گھر کے اندر سونا بھی سونا بن جائے گا، مسجد کے اندر سونا بھی سونا بن جائے گا، اس کا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔ اور پھر خاص کر لیلۃ القدر کی رات، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس کے بارے میں ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا۔ اور ما ادراک کا معنی ہے ما یدریک، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ ان الفاظوں کے اندر عربی میں اتنا وزن ہے کہ اگر سارے شعراء کے کلام کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، اور ما ادراک جہاں جہاں بھی آیا ہے فقط اس لفظ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جو عربی سے ذرا سی بھی مناسبت رکھتے ہیں وہ برملا پکار اٹھیں گے، برجستہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کے اندر اتنا وزن ہے کہ تمہیں کیا معلوم۔ جس طرح کوئی آدمی اپنا سودا دکھائے، اپنا کوئی چیز دکھائے، کوئی جنس دکھائے، کوئی گائے بھینس دکھائے، اور وہ اس کی قیمت کم لگائے، تو وہ بندہ بیچنے والا اس کا مالک کہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس نسل سے ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، تو
تو گویا کہ ان الفاظوں کو اللہ نے ما ادرا کے اندر بند کر دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے پھر خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر علماء نے لکھا ہے، سورۃ القدر کے شان نزول کے اندر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یوشع ابن نون کے 80 سال کے جہاد کا تذکرہ ہوا۔ جب آپ نے اپنے یاروں کو بتایا، اپنے جانثاروں کو بتایا، اور اپنے غم خاروں کو بتایا، اپنے وفاداروں کو بتایا، چاند نے ستاروں کو بتایا، صحابہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اپنی عمروں کے لحاظ سے عبادت کو بہت کم جانا اور سوچا کہ ہماری عمر کم تو عبادت کم، جب عبادت تھوڑی عمر تھوڑی تو اجر بھی تھوڑا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتار دیا، اللہ نے سورۃ القدر کو اتار دیا کہ اے محبوب آپ کے یار غمگین ہو رہے ہیں کہ ہماری عمریں کم ہیں، عبادتیں کم ہیں اور ہماری جو ہے اجر کم ہیں۔ لو انہوں نے اپنی عمر کے تناسب سے اس عبادت کو کم سمجھا، ہم انہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ یوشع ابن نون کا 80 سال کا جہاد ایک طرف اور ان کی ایک رات کی عبادت ایک طرف، ان کی ایک رات کی عبادت کا اجر بڑھ جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے 4 عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا، اور اس دور کے اندر جو 1000 مہینے تک عبادت نہ کر لیتا وہ عبادت گزار شمار نہیں ہوتا تھا۔ مفسرین نے نام بھی لکھے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، اور ایسے ہی 2 اور نام ہیں۔ 4 آدمیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی 1000 مہینے تک ان کی عبادت ہے، اور ایسی عبادت اور اس میں ایسا انہماک اور اس میں ایسا شغف اور اس میں ایسا ذوق اور شوق کہ جس کے اندر سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس بات کو سنا تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ تو ہم سے بازی لے گئے، وہ تو ہم سے جیت گئے، اور صحابہ تو آخرت کے میدان کے شاہ سوار تھے، اور وہ تو آخرت میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے تھے اور فاستبقوا الخیرات کا بہترین نمونہ تھے۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ 4 آدمیوں کی عبادت، تو انہوں نے اپنی عمر، اپنی عبادت کو کم سمجھا اور سوچنے لگے کہ پھر وہ تو نمبر لے گئے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کا یہ سوچنا بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے ان کی سوچ پر فیصلہ بدل دیا، آسمانوں سے قرآن اتار دیا، سورۃ القدر کو اتار دیا، اور اپنے محبوب کے قلب اطہر پر سورۃ القدر نازل فرما کر ان صحابہ کی تسکین فرمائی اور فرمایا کہ تمہاری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے یہ حکم فقط آپ علیہ السلام کے توسل طفیل سے فقط صحابہ کرام تک محدود نہ رکھا، بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت جو بھی اس رات کے اندر عبادت کرے گا اور اشتیاق کے ساتھ اللہ کی طرف مشتاق ہو کر ذوق اور شوق سے عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رات کا قیام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے گا، ذکر و عبادت میں اپنا وقت صرف کرے گا، جو بھی رات کو جاگے گا، دن کا روزہ رکھے گا، اللہ ہر امتی کو قیامت کی صبح تک 1000 مہینوں سے بہتر اور زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، اس کی عمر بیت جائے، اس کے ثواب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے والا مجھ جیسا ایک عام سا گناہگار انسان اس کے اجر کو ایک پلڑے میں رکھیں تو یہ پلڑا جھک جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا